السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، اگر ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ بزرگوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی حال ہی میں الیکشن ہونے والا ہے اور موجودہ جو پارٹیاں ہیں کیا گل کھلا رہی ہیں اور کس نظریے سے مسلمانوں کو نظر انداز کر رہی ہے، اسی کے متعلق میری یہ چند باتیں سماعت کر لیجئے۔ سیاست نے جو گل کھلانے تھے کھلا دیے، اس پر تبصرے اور تجزیے ہوتے رہیں گے۔ درپیش چیلنج میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ مد مقابل نے ہمارے سامنے بڑا چیلنج پیش کیا ہے، مگر ممکنات کی دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر اپنی بچی کچی طاقت اور توجہ اللہ کی مدد سے اب بھی میدان میں ڈٹ جائیں تو فیصلے بدل سکتے ہیں۔ معرکہ بدر کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے۔ آپسی اختلافات اور انتشار ہی اس مرحلے کا روڑا ہے۔ قوم کے دانشور اور علماء دین اگر باہم مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں تو الجھتا معاملہ سلجھ سکتا ہے۔ علماء اکرام، دانشوران قوم مل بیٹھ کر اگر یہ معاملہ طے کر لیں تو انشاءاللہ الجھتا ہوا معاملہ سلجھ سکتا ہے اور ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفین کے ارادوں کو دھول چٹا سکتے ہیں۔ اب ہڑپسر حلقے میں قسمت آزماتے کتنے ہی مسلم امیدوار جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ چناؤ میں زیادہ سے زیادہ کتنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اصرار پر یا پھر شہرت کے پیاس نے انہیں ان کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ یا تو ان کو کوئی کھڑا کر رہا ہے یا پھر وہ شہرت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جیتنے والے نہیں ہیں بلکہ اوٹ ہی ہماری وجہ سے برباد ہونے والے ہیں۔ وہ چناؤ کے میدان میں قسمت آزمائی کرے اور وہ بے شک ایسا کرنے میں حق بجانب بھی ہے اور انہیں اس کا دستوری حق بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ان تمام امت مسلمہ کے امیدواروں سے یہ سوال بھی ہے کہ کیا اسی طرح سے ہم مسلمان اپنے ووٹ کی طاقت ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی کوشش کیا کامیاب بھی ہو سکتے ہیں؟ سماج اور اپنے آس پاس کے علاقے میں آپ کی پہنچ اور مقبولیت کا گراف کیا ہے؟ سماجی خدمات کے نام پر آپ کا ریکارڈ کیا رہا ہے؟ اور کیا واقعی ہی آپ اپنی اس کارگزاری کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو اس چناؤ کا اہل سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اکثر حلقوں میں اسی طرح کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی حلقے سے مسلمانوں کی بڑی تعداد چناؤ لڑ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سبھی تعلیم یافتہ، سمجھدار اور قوم کے ہمدردی کے جذبے سے سرشار اور وہ چہرے ہیں جن کو قوم کا درد ہے اور وہ قوم کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا ان سبھی امیدواروں سے سوال ہے کہ کیا ہمارا اس طرح کا بکھراؤ قوم کا درد مٹا سکتا ہے یا قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کی آرزو اس طرح پوری کی جا سکتی ہے؟ آپ سبھی اسلام کے ماننے والے ہیں، جانتے ہو عہد کے موقع پر معمولی سی بات کا فائدہ کفار نے اٹھاتے ہوئے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا اور بدر کے موقع پر 313 نے دن میں تارے دکھا دیے تھے، اور پھر آج تک کے ہونے والے چناؤ میں ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے کہ ہماری شکست کے اسباب میں غیروں سے زیادہ اپنوں کا عمل دخل رہا ہے۔ کیا اس حلقے کے مسلمانوں کی فلاح کے لیے یہی ایک راستہ رہ گیا کہ ہم آپسی سر پھوڑ کر کسی غیر کو اپنے پر حاوی ہونے دیں اور پھر مدتوں کسی کافر سے امید لگائے بیٹھیں؟ کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہماری ماں بہنوں کو ان غیر مسلم نیتاؤں کے دفتروں میں غلط سلوک اور لالچی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنے ضروری کاموں کے لیے ہمارے مذہبی چہروں کو قطار میں شامل ہوتا دیکھ اور ان کے مطالبات کو ٹکرانے پر
قوم کے ان کے مطالبات کو ٹھکرانے پر قوم کے ہمدردوں کے ان جذبات کو دیکھا جاتا ہے۔ کتنی عزت و احترام سے ان سیاسی لیڈروں سے مانگ کی گئی تھی، مگر شاید یہ گھاک لیڈرشپ سمجھتی تھی کہ ان کا آپسی انتصار ہی ہماری فتح کا نشان ہے، اس لیے ہماری ناراضگی کی پرواہ کیے بنا ہماری مانگ رد کر دی گئی۔ کیا ان تانا شاہی لیڈروں کو سبق سکھانے کا وقت نہیں ہے؟ اگر آج ہم نے اپنے ووٹوں کو متحد ہو کر کلمے کی بنیاد پر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا تو اور کس وقت کا انتظار ہے؟ اے قوم کے ہمدردوں، پونا، پمپری، چنچوڑ کے سبھی اسمبلی حلقوں میں ہڈپسر حلقے کے مسلمان تاریخ بنا سکتے ہیں، اور حلقوں میں تو یہ ممکن نہیں تو قوم کا درد بھرنے والوں کیا تم نہیں جانتے کہ اس تاریخی یادگار میں تمہارا بھی نام سنہرے الفاظ سے لکھا جائے؟ ایک مسلم دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایک مسلم بھائی کسی سیاسی عہدے تک پہنچتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ کیا ہم اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے؟ ہم کسی غیر سے نہیں، اپنے مومن بھائیوں سے معلوم کر رہے ہیں کہ قرآن تو اتحاد کی اہمیت کی دعوت دیتا ہے، اور ہم میں سے سبھی نے کسی نہ کسی موقع پر متحد ہونے کی پرزور آواز لگائی ہے، انتشار سے بچنے کی نصیحت بھی کی ہے۔ آج جب ضرورت ہے اتحاد کی، انتشار سے بچنے کی، دشمنوں پر فتح یاب ہونے کی، تو کیا اے قوم کے پیش و قیمت رہبرو قرآن پر عمل کرو گے یا اپنی من مانی کرتے رہو گے؟ قرآن کا انکار کرو گے؟ قوم کے رہبروں کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، ان کی زبان مردوں والی ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں پھرتے۔ اگر اتحاد کی اس سے پہلے قوم کو دعوت دے دی ہے تو اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد کا ثبوت دیجیے، اور اپنے معاملات کو اولو الامر کے حوالے کیجیے۔ استخارہ اور مناجات سے انشاءاللہ بہتر نام سامنے آ جائے گا۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے، علماء دین کی عزت اور ناموس کا احساس ہے، تو آپ سبھی متفقہ طور پر کسی ایک کے حق میں متحد ہو کر حلقے میں اس نام کی دعوت چلائیں۔ فرقہ پرست اسرار متحد ہیں اور اس کا عملی ثبوت بھی دیتے ہیں۔ اب تک ہم منتشر تھے اور اس انتشار نے ہماری نسلوں کو برباد کیا، اب ایسا نہ ہو۔ اس کا عملی ثبوت ہڈپسر کے مسلم امیدوار ملک کے مسلمانوں کے سامنے رکھیں تاکہ ہماری سیاسی زمین پیداوار کے لائق بن سکے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ رہ گئی بات سیاسی عہدے کی، تو نگر سیوک کا الیکشن اس کے بعد سر پر ہے۔ اس کے لیے کوشش کیجیے سماجی، سیاسی، مذہبی، معاشی جیسے بھی ممکن ہے عوام الناس کے گلے کا ہار بن جائیں اور اپنے اپنے علاقوں کے نگر سیوک بنیں، مگر اس وقت قوم کی ہمدردی کے نام پر اپنے ووٹوں کا سودا کر غیروں کا نام اونچا کرتے ہوئے قوم سے غداری مت کیجیے۔ آپ کی مساعی جمیلہ کے بعد، قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ ہار مقدر میں لکھی ہے، تب بھی فکر مت کیجیے اور تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارا یہ وار مخالفین کے لیے قیامت تک اپنی ٹھیس سے ان کو رلاتا رہے گا، اور مسلمانوں کے اس اتحاد کا کڑوا گھونٹ ان کی زندگی میں کڑواہٹ پھیلاتا رہے گا۔ اگر ہمارے اتحاد نے اتنا بھی کر لیا تو 9% کی جنگ میں ہم ویسے ہی جیت لیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلم امیدوار جو قوم کے لیے سامنے آئے ہیں وہ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ قرآن و حدیث کو تو ہم کم از کم نہیں ٹھکرائیں گے، گرتے ہوئے شہسوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ میرے بزرگوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حکمت عملی کے ساتھ کام کرے، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لے۔ یہ الیکشن جو آ رہا ہے، ہم
تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ووٹ کریں، زیادہ سے زیادہ ووٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا میں نے اپنی باتوں میں بتایا ہے، میرے بزرگوں میری اس ویڈیو کو سنیے، اور جو ہے سننے کے بعد جتنا ہو سکے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ میں اپنی جو ہے رائے کا اظہار ضرور دیجئے۔ میں نے جو کہا ہے اس کے اندر جو آپ میری ان باتوں سے کتنا جو ہے نا اتفاق رکھتے ہیں، آپ ضرور کمنٹ میں لکھ کر بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔